السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین میں سفری سرگرمیوں میں زبردست تیزی۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے انڈر سیکرٹری جنرل اور ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر مارٹن گریفتھس سوڈان کا دورہ کریں گے۔ جنوبی کوریا کے مختلف حلقوں کی صدر یون سک یو کے دورہ امریکہ اور مذاکرات پر کڑی تنقید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے شعبہ ہوابازی انتظامیہ کے مطابق 30 اپریل کو ملک میں 17,36,200 مسافروں نے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کیا، جس میں 2019 کے اسی عرصے کے مقابلے میں بحالی کا تناسب 96.50% ہو چکا ہے۔ اسی طرح ملک بھر میں پروازوں کی تعداد 16,302 رہی، جس میں بحالی کا تناسب 100.88% ہو چکا ہے۔ ان میں سے 13,714 ملکی پروازیں اور 753 بین الاقوامی پروازیں تھیں، جو 2019 کے مقابلے میں بالترتیب 121.59% اور 34.62% تک پہنچ چکی ہیں۔ توقع ہے کہ یکم مئی کو چین میں 15,415 پروازوں اور 1.56 ملین مسافروں کی نقل و حمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ ادھر چائنا ریلوے گروپ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق یکم مئی کو چین میں 16 ملین مسافر ریلوے کے ذریعے سفر کریں گے، جبکہ 10,815 مسافر ٹرینیں چلانے کا منصوبہ ہے۔ یکم مئی دوپہر 12 بجے سے چین کے بحیرہ بوہائی، بحیرہ زرد، بحیرہ مشرق اور بحیرہ جنوب، جس میں خلیج بیبو شامل ہے، کے پانیوں سمیت موسم گرما کے لیے ماہی گیری سرگرمیاں بند کر دی گئی ہیں اور ماہی گیری سے متعلق سمندری جہاز اپنے اپنے بندرگاہوں کی جانب واپس لوٹ رہے ہیں۔ سمندری ماہی گیری کی بندش کا نظام عوامی جمہوریہ چین کے ماہی گیری قانون کی متعلقہ دفعات کے مطابق قائم کیا گیا ہے، جو ماہی گیری وسائل کا تحفظ کرتا ہے۔ اس وقت یہ نظام چین کے 4 بڑے بحیروں یعنی بحیرہ بوہائی، بحیرہ زرد، بحیرہ مشرق اور بحیرہ جنوب کا احاطہ کرتا ہے۔ ماہی گیری کی بندش ہر سال یکم مئی سے شروع ہوتی ہے اور 3 سے 4.5 ماہ تک جاری رہتی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 30 اپریل کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے ایک بیان میں کہا کہ سوڈان میں تیزی سے بگڑتے ہوئے انسانی بحران کے پیش نظر اقوام متحدہ کے انسانی امور کے انڈر سیکرٹری جنرل اور ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر مارٹن گریفتھس علاقے کا دورہ کریں گے۔ بیان میں ایک بار پھر سوڈان میں تنازع کے تمام فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ شہریوں اور سویلین بنیادی ڈھانچے کا تحفظ کریں، شہریوں کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ فراہم کریں اور انسانی ہمدردی کے کارکنوں کا احترام کریں۔ بیان میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ امدادی کارروائیوں میں سہولت فراہم کریں، طبی عملے کا احترام کریں اور نقل و حمل اور سہولیات کو لاحق نقصان سے بچیں۔ مارٹن نے ایک بیان میں کہا کہ انتہائی متاثرہ شہری مراکز، خاص طور پر خرطوم میں روزمرہ کی اشیاء ضروریہ تیزی سے نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ نقل و حمل کے اخراجات تیزی سے بڑھ چکے ہیں، جس سے انتہائی کمزور طبقے کی محفوظ علاقوں میں منتقلی میں رکاوٹ آئی ہے اور متاثرین کی ہنگامی صحت کی سہولیات تک رسائی بھی محدود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور شراکت دار سوڈان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے 30 اپریل کو کہا کہ ترکیہ کی نیشنل انٹیلیجنس سروس کی سیکیورٹی فورسز نے ایک روز قبل شام میں ایک کارروائی میں شدت پسند تنظیم داعش کے سرغنہ ابو حسین القریشی کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے شامی باخبر شخصیات کے حوالے سے بتایا ہے کہ ترکیہ کی یہ کارروائی شمال مغربی شام کے علاقے افرین کے قصبے جندرس میں کی گئی، جو ترکیہ کے حمایت یافتہ شامی حزب اختلاف سیرین نیشنل آرمی کا گڑھ ہے۔ یاد رہے کہ داعش نے پچھلے سال نومبر میں اعلان کیا تھا کہ اس کا سرغنہ ہلاک ہو چکا ہے اور ابو حسین القریشی کو نیا سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یو 30 اپریل کو امریکہ کے دورے سے وطن واپس پہنچ گئے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان ہونے والے ملاقات کے نتائج نے جنوبی کوریا میں تشویش اور تنقید کو جنم دیا ہے۔ جنوبی کوریا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس کے سابق ڈائریکٹر پارک جے ون نے ایک مضمون میں کہا کہ جنوبی کوریا کی موجودہ حکومت صرف وہی منتخب کرتی ہے جو امریکہ سننا پسند کرتا ہے۔
لیکن جنوبی کوریا کے عوام کی ترجمانی نہیں کی جاتی ہے۔ اس میں امریکی افراط زر میں کمی کے ایکٹ کے جنوبی کوریا پر مرتب ہونے والے اثرات سے متعلق موضوعات بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا کے لیے حالیہ جنوبی کوریا اور جاپان کے درمیان ہونے والے مذاکرات اور جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان ہونے والی ملاقاتیں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ جنوبی کوریا کے چوسن اسٹڈیز یونیورسٹی کے پروفیسر کم ڈوک یوب کا ماننا ہے کہ واشنگٹن اعلامیہ دراصل ایک مردہ خط ہے۔ نام نہاد توسیع ڈیٹرنس صرف بحران کو بڑھائے گا اور علاقائی تناؤ میں اضافے کا باعث بنے گا۔ جنوبی کوریا کی سوکیوم ویمن یونیورسٹی کے 114 پروفیسرز نے بھی چند روز قبل ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا، جس میں موجودہ حکومت کی سفارتکاری کو مردہ طرز قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایسی اشتعال انگیز سفارتکاری کو فوری طور پر بند کیا جائے جو جزیرہ نما کوریا میں امن کو کمزور کرتی ہے اور جنگی بحران پیدا کرتی ہے۔ یکم مئی کو جنوبی کوریا کی وزارت صنعت، تجارت اور توانائی نے اپریل امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ٹرینڈز رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق اپریل میں جنوبی کوریا کے برآمدات کی مالیت 49.62 بلین امریکی ڈالر رہی، جس میں سال بہ سال 14.2% کی کمی ہے، اور ماہانہ برآمدات میں اکتوبر 2022 سے لگاتار 7 ماہ تک سال بہ سال کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اپریل میں درآمدات 52.23 ارب ڈالر رہیں، جو سال بہ سال 13.3% کم ہے، اور تجارتی خسارہ 2.62 ارب ڈالر رہا، جو خسارے کا مسلسل 14واں مہینہ ہے۔ مئی 1997 کے بعد یہ جنوبی کوریا کا طویل ترین تجارتی خسارہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق اپریل میں سیمی کنڈکٹر کی برآمدات میں سال بہ سال 41% کمی واقع ہوئی، جو مسلسل 9 ماہ تک منفی نمو ظاہر کرتی ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت تجارت، صنعت اور توانائی کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر سیمی کنڈکٹر کی طلب اور قیمتوں میں کمی کے باعث جنوبی کوریا کی سب سے اہم برآمدی مصنوعات سیمی کنڈکٹر کی برآمدات سست روی کا شکار ہیں۔ حال ہی میں روسی پارلیمان ڈوما کے چیئرمین ولودین نے روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیاں عائد کرنے میں امریکہ کی پیروی کی، جس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بہت سے یورپی ممالک کی معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، افراط زر سنگین ہے اور عوام بھاری بوجھ برداشت کر رہے ہیں۔ امریکہ کو بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے، جس میں بہت سے داخلی مسائل ہیں۔ روسی فیڈریشن کونسل کے چیئرمین میٹوینکو نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ مغربی ممالک کو دوسروں کو درس دینے کے بجائے پہلے اپنے مسائل سے نمٹنا چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 30 اپریل کو برطانیہ میں نرسوں کی سب سے بڑی یونین رائل کالج آف نرسنگ کے ارکان نے ہڑتال کا ایک نیا دور شروع کیا، جس سے برطانیہ میں طبی عملے کی کمی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ میں موجودہ افراط زر کی شرح اب بھی تقریباً 10% ہے، اور قیمتوں میں اضافے نے ریلوے کارکنوں، سرکاری ملازمین اور اساتذہ سمیت مختلف صنعتوں پر بہت دباؤ ڈالا ہے، اور اجرتوں میں اضافے کے مطالبے پر مختلف قسم کی ہڑتالیں کی گئی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق حال ہی میں امریکی حکومت نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی اقوام متحدہ کے رہنماؤں اور سینئر حکام کے ساتھ فون کالز کی نگرانی کی ہے۔ چائنا میڈیا گروپ کے نامہ نگار کو انٹرویو دیتے ہوئے زمبابوے کے قانون سازوں نے کہا کہ امریکی اقدام ناقابل قبول ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ زمبابوے کے رکن پارلیمان صوبا مینڈویزر نے کہا کہ امریکہ اکثر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے عالمی تنظیموں کے معاملات کی جاسوسی کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی نگرانی ناقابل قبول ہے، اور باقی دنیا کو بھی امریکی اقدامات سے متعلق بہت محتاط رہنا چاہیے۔ امریکہ محض اپنے مفادات کی پیروی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے انٹیلیجنس سروسز میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جاسوسی کی ہے۔ امریکہ کے اقدامات کی عالمی سطح پر مذمت کی جانی چاہیے۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ چین میں سفری سرگرمیوں میں زبردست تیزی۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے انڈر سیکرٹری جنرل اور ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر مارٹن گریفتھس سوڈان کا دورہ کریں گے۔ جنوبی کوریا کے مختلف حلقوں کی صدر یون سک یو کے دورہ امریکہ اور مذاکرات پر کڑی تنقید۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔